آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ کچھ ایسے واقعات جان سکیں گے جو کہ بہت ضروری ہیں۔ ہر مسلمان کو اس واقعے کی جانکاری ہونا لازمی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی ان کی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن دونوں کافی عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام اپنے شوہر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، شاید ان سے آپ کی اولاد کی محرومی ختم ہو جائے اور اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہو رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا، اور شادی کے 1 سال بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل ہے۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور ایسے ہی اس بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ابھی اس بچے کی پیدائش کی خوشی بھی پوری نہ ہو سکی تھی کہ اللہ کے حکم سے ان پر آزمائش آ گئی، اور نومولود بچے اور فرما بردار بیوی کو ایک سنسان جگہ چھوڑ کر آئے جہاں نہ پانی موجود تھا نہ کوئی انسان۔ وہاں ایک درخت کے نیچے اللہ کی فرما بردار بندی اپنے بیٹے کے ساتھ قیام پذیر تھی، لیکن اس صحرا میں پانی موجود نہیں تھا۔ وہاں نومولود بچہ اور بی بی ہاجرہ دونوں بھوکے پیاسے تھے۔ ماں کو اپنی فکر تو نہیں تھی، لیکن ایک بچے کی فکر تھی جو پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا، اور بی بی ہاجرہ کی پریشانی اس بچے کو دیکھ کے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اس حالت اضطراب میں وادی صفا پر چڑھی کہ کوئی تو ملے گا جو مدد کرے یا پھر کہیں سے پانی مل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر دوسری جانب وادی مروہ پر چڑھی، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے تھے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بہت رو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کیا جو کہ آب زمزم ہے، جو آج تک مسلمان حج پر جاتے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب کے لیے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک ہر کسی کو اپنے گھر بلائے۔ اگر آپ اللہ کے گھر کی زیارت کر آئے ہیں تو کامنٹ میں ضرور اظہار کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا بھی خواب پورا ہو جائے اللہ کا گھر دیکھنے کا۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی وہاں حضرت ہاجرہ قیام پذیر تھیں کہ کچھ لوگ وہاں تشریف لائے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ اس طرح کچھ اور لوگ بھی وہاں قیام پذیر ہوئے۔ ایک سنسان صحرا میں آہستہ آہستہ ایک شہر میں تبدیل ہو گیا جس کا نام مکہ مکرمہ ہے، اور یہ سب اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے ہوا، جن کی ایڑیوں سے اللہ پاک نے آب زمزم کا پانی جاری فرمایا۔ البتہ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بی بی ہاجرہ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی، اور 13 سال کا عرصہ پلک جھپکتے کیسے گزرا ان کو معلوم نہیں ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے پورا کیجیے، بے شک آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، ان کو سینے سے لگا لیا اور بی بی ہاجرہ سے فرمایا، اے ہاجرہ،
آج اسماعیل کو تیار کرو، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو نئے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، جسم پر خوشبو لگائی اور اپنے باپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو ان کو اکسانے پہنچا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے اور دوسری مرتبہ پھر شیطان اکسانے کے لیے آ گیا۔ دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے۔ اللہ پاک کو ان کا کنکر مارنا اتنا پسند آیا کہ حج کے امور میں کنکر مارنا شامل کر دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ یہاں اس کی دال نہیں گلی، وہ بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر لے گیا ہے، اس کو ذبح کریں گے۔ پہلے تو بی بی ہاجرہ حیران ہوئیں، پھر کیا؟ شیطان سے کہا کہ اے شیطان، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو ہم ایسے کئی اسماعیل ذبح کرنے کو تیار ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نیچے لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گئے اور بولے ابا جان، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی اور جب چھری پھیرنے لگے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت سے خوبصورت دمبا لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل فوراً سے دمبا لے آئے اور اسماعیل کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری پھر گئی اور دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل مسکرا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ اس طرح اللہ پاک خوش ہوئے اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے امتحان کامیاب کر لیا، تیری اس قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تو پیارے خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیا آپ لوگ بھی اس بڑی عید پہ قربانی کریں گے؟ تو کامنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔